بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں جو آخر ہے ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پیج ہے 138 137 137 نمبر صفحہ ہے، اور ہمارا جو ہیڈنگ اس سے پہلے چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ کائنات زمین و آسمان میں قدرت حق کے مظاہر، اس کا تیسرا ویلاگ ہے، اور آج کا یہ ٹوٹل اور آخری ویلاگ ہے، پانچواں ویلاگ۔ ناظرین، معارف القرآن اس کتاب کا نام ہے، جس کے اندر جلد اول میں سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ بقرہ تک، اور پارہ نمبر 1 سے پارہ نمبر 3 تک رکوع 8 ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان رائٹر ہیں اس کتاب کے، یعنی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ساری مخلوقات کا سردار اس لیے بنایا تھا کہ ساری کائنات اس کی خدمت کرے، اور یہ صرف رب کائنات کی خدمت اور عبادات میں مشغول رہے، اور کسی کی طرف نظر نہ رکھے، اس کا یہ رنگ ہو جائے۔ لیکن غافل انسان نے اپنی حماقت سے اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا دیا، تو اسے ایک خدا کی غلامی کے بجائے 70 کروڑ دیوتاؤں کی غلامی کرنا پڑی۔ ایک در چھوڑ کے ہم ہو گئے لاکھوں کے غلام، ایک در چھوڑ کے ہم ہو گئے لاکھوں کے غلام، ہم نے آزاد یہ عرفی کا نہ سوچا انجام۔ اسی غیروں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس آیت کے آخر میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب تو مت ٹھہراؤ اللہ کا مقابل، اور تم تو جانتے بوجھتے ہو، یعنی جب تم نے یہ جان لیا کہ تم کو نیست سے ہست کرنے والا، تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کر کے ایک قطرہ سے حسین و جمیل، حساس اور عاقل انسان بنانے والا، تمہاری رہن سہن کے لیے زمین اور دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، پانی سے پھل اور پھل سے غذا مہیا کرنے والا، بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں، تو عبادت و بندگی کا مستحق دوسرا کون ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا کا مقابل یا سہیم و شریک ٹھہرایا جائے؟ اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو اس جہان میں اس سے بڑھ کر کوئی ظلم اور بے وقوفی و بے عقلی نہیں ہو سکتی کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگایا جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے جو تمام انسانی کتابوں کے اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے، یعنی صرف ایک خدا کی عبادت و بندگی، جس کا نام توحید ہے، اور یہ وہ انقلابی نظریہ ہے جو انسان کے تمام اعمال و احوال اور اخلاق و معاشرات پر گہرا اثر رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص یہ یقین کرے کہ تمام عالم کا خالق و مالک اور تمام نظام عالم میں متصرف اور تمام چیزوں پر قادر صرف ایک ذات ہے، بغیر اس کی مشیت اور ارادے کے نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کی پوری توجہ ہر مصیبت اور راحت اور ہر تنگی و فراغی میں صرف ایک ذات کی طرف ہو جائے گی، اور اس کو وہ بصیرت حاصل ہو جائے گی جس کے ذریعے وہ اسباب ظاہرہ کی حقیقت کو پہچان سکے کہ یہ سلسلہ اسباب در حقیقت ایک پردہ وہ ہے جس کے پیچھے دست قدرت کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ کل باقی اس کا حصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ہمارا ویلاگ آپ کو پسند ہے تو سبسکرائب کرنا ضرور، اور اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں تاکہ آنے والی ویڈیو میں کوئی کمی بیشی ہو تو ہم دور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔